بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کے فضائل بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے ہم وہ دو روایات ذکر کرتے ہیں جن میں مطلق محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کے مہینے کے ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے۔ اب وہ روایات ملاحظہ فرمائیں جن میں خاص طور پر 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ مبارک رمضان کے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ یعنی یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، نمبر 4 اور قبل فجر کی 2 رکعتیں۔ سنن نسائی میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یوم عاشوراء کے روزے کی تاریخی اہمیت اگلی ویڈیو